بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے متعلق چند خواب تھے، میں نے چاہا کہ ضرور اپنے ناظرین سے میں یہ شیئر کروں جس سے بڑی ہی آگاہی ملتی ہے۔ والدین دنیا جہان کے اندر واحد ایک ایسی ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین جو ہیں ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جس طرح وہ بچپن میں آپ کے ساتھ پیار محبت کرتے تھے، جب آپ جوان ہو جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بھی اسی طرح خدمت کرنی ہے، دونوں یا دونوں میں سے ایک۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں نازل کیے ہیں، اور والدین ایک نعمت ہے جس کا نعم البدل دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ جو ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور جس بندے نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے حکم جاری کر دیا میری عبادت کے بعد والدین کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے گیا اللہ کے نبی مجھ پہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کا، پھر فرمایا تیری والدہ کا، پھر فرمایا تیری والدہ کا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کا بھی۔ یعنی والد کے مقابلے میں والدہ کا حق زیادہ ہے کیونکہ وہ مشقت زیادہ اٹھاتی ہے، اور بعض موقع ایسے ہیں کہ جس موقع پر والد کا حق بھی بہت اہم ہے۔ اور جو بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا شان عظمت رتبہ میری کوشش سے بنایا ہے تو یہ بالکل اس کی بات غلط ہے، کیونکہ والدین ہماری پہچان ہیں۔ تو اس لیے والدین کا قدر کرنا، ان سے پیار محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی اور جنت کا حصول ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے اور حدیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے والدین جو ہیں وہ شرک کی دعوت دیں تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے، اگر وہ اچھی بات کہیں تو ان کی بات ضرور مانی، چاہے دنیا کی بات ہو چاہے دین کی بات ہو، ان کی بات کو ضرور تسلیم کیا جائے۔ اگر والدین ایسی دعوت دیتے ہیں جس میں اللہ کی توحید کے اندر نقص آتا ہے تو پھر یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ شرک کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ تو ناظرین چند اہم خواب تھے، میں یہ ضروری سمجھتا اور میں یہ کرتا رہوں گا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو جو ہیں کمنٹ کر دیتے ہیں کہ خواب سے پہلے آپ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں۔ یہ فضول باتیں ہیں بھی؟ اگر یہ فضول ہیں تو پھر دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو ایسی باتیں کر کے ترغیب دینا ضروری ہوتی ہے، اس کو تمہید کہا جاتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو میں ڈائریکٹ بیان کر دیتا ہوں، ان خوابوں سے پہلے بات نہیں کی جاتی، تو یہ تو میں ضروری سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ آخرت کی منزلوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور جتنے بھی مسلمان توحید پرست فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ کچھ ہی خواب تھے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، خواب کے اندر والدین کا فوت ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ والدہ ہر وقت اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد کے حق میں سوچتی ہے، اولاد کا ہی سوچتی ہے۔ تو والدہ کا دنیا سے جانا مفت دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو والد جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اولاد کی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا رشتہ موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے، یعنی چچا تایا کا جو اکثر بیٹا کہہ دیتے ہیں، یہ ماموں ہیں، فلاں جتنے بھی رشتے ہیں، یعنی ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم سے آگے یہ گزر جائے۔ تو حالانکہ میاں بیوی کے مال میں بھی جو ہے وہ تفریق ہے، یہ بیوی کا مال ہے، یہ بندے کا مال ہے، خامد کا مال ہے، تو اس کی تقسیم میں بھی وراثت میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ لیکن والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہم سے بھی
آگے گزر جائے، واحد ہستی ہے۔ تو والدین کا دنیا سے فوت ہو جانا، والد کا فوت ہو جانا، یہ معیشت میں تنگی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو فوری طور پر اس کو زائل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے والدین کی، اگر والدین زندہ ہیں۔ نمبر 2، خواب کے اندر والدین کو تحفہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی خواب کے اندر والدین کو تحفہ دیتا ہے تو والدین کی دعائیں اس کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوں گی اور اس کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی عظمت ہوگی اور لوگ اس کا ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا ہی پیارا خوبصورت یہ خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر ماں باپ کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر والدین کو دیکھتا ہے مسکراتے ہنستے ویسے دیکھتا ہے تو اس کی مشکلات دور ہوں گی، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کو دیکھنا، والدین کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری ہی جو ہے آسانیوں کی طرف اشارہ ہے، والدین سے محبت کی علامت ہے۔ تو جو بندہ والدین سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر خوش ہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہے اگر خواب دیکھتا ہے کہ والدین جو ہیں ان کو اس نے دیکھا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کی پریشانیاں تنگیاں مصیبتیں دور ہوں گی۔ بڑا ہی اچھا پیارا ماشاءاللہ خواب ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس بندے پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تنگی آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، وہ بندہ غم اور رنج میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا خواب آتا ہے اس کے والدین زندہ ہیں تو خدمت کی طرف یہ بڑا ایک اشارہ اللہ نے دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرے، ورنہ اس پر نقصان پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں اس کو گھیر لیں گی۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرے اور اس خواب کو فوری طور پر زائل کرے۔ شیطانی ایک یہ بہت بڑا حملہ ہے اور اس کو ورگلانا چاہتا ہے، تو اس لیے والدین کی خدمت کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر والدین جو ہیں ان کی بات نہ ماننا، یعنی ان کو غصے کے ساتھ بات کرنا ان سے، اور ایسی باتیں جو ان کو ناگوار گزریں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی منمانی اور اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں جنگ احد کے موقع پر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر اکیلا بندہ چلے گا، وہ بات نہیں مانے گا کسی سے مشورہ نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی سے چیز لیتا ہے دیتا ہے، اس پر گواہ ضروری ہیں، اگر کوئی تحریر کرتا ہے اس پر گواہ ضروری ہیں۔ اکیلے بندے کی خود گواہی تسلیم نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی کسی کے بارے میں گواہی دے تو سچا بندہ ہو تو اس کی گواہی کو ذرائع کے ساتھ جو ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ناظرین، اگر ایسا بندہ خواب دیکھے والدین کی نافرمانی اور غصے سے بات کرنے میں تو اپنی منمانی کرتا ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہم خواب تھے، تو میں نے چاہا ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے خواب کی تعبیر، جس پر بڑی ہی پیاری اہم باتیں جو ہیں خواب کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خواب انسان کی آسانی کے لیے بنایا ہے، تو ضرور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دیکھیں اور چینل پر آئیں اور دوست احباب کے ساتھ جو ہے چینل کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بڑی پیاری ویڈیوز اور خواب اور ان کی تعبیرات سامنے آتی رہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جو کہتا ہے آپ کا چینل دیکھ کر نماز شروع کر دی، میں نے جو ہے شرک کو چھوڑ دیا، توحید والی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی، تو انشاءاللہ الرحمن یہ دل کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت باتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔